ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن حبل الله والنور البين۔ میرے محترم سامعین، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو فرقان ہے، اور ہدایت پانے والوں کے لیے یہ واضح اور کھلی نشانی ہے، فرقان ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی مضبوط رسی ہے اور ایک واضح نور ہے، صراط مستقیم ہے یہ کتاب، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال فی شہر رمضان تلاوت القرآن۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور یہ قرآن مجید جس کی خصوصیات اور فضائل کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ جب ایک بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو یہ تلاوت قرآن اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ تلاوت آتش جہنم سے بچنے کی ڈھال بنتی ہے۔ اور جب ایک بندہ تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کے اندر، غور اور فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفقہ کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک مروت اور جوان مردی پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور قرآن کے اہم احکام کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے بہشت کے درجات کو بلند کرتی ہیں، اور جتنا عدد وہ آیات قرآن کی تلاوت کرے گا اسی قدر اس کے بہشت کے اندر درجات میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور جب قاری قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال کی طرف سے قاری کو حکم ہوگا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اور جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ۔ جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی تو وہاں پر اسے کہا جائے گا کہ یہ درجہ جو ہے یہ جنت میں تیرے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر حسد کرنا جائز نہیں ہے، غبطہ کرنا جائز نہیں ہے، رشک کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا جائز نہیں ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ غبطہ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، رشک کرنا، یہ جائز ہے۔ پوچھا گیا کون سی دو چیزوں کے اندر رشک کرنا، غبطہ کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا جائز ہے؟ ارشاد فرمایا پہلی چیز وہ بندہ کہ جس کے پاس مال ہو، وہ مال راہ خدا میں خرچ کرے،
غبطہ کرتے ہوئے، رشک کرتے ہوئے اور دوسروں پر سبقت لے جانے کے لیے اسے چاہیے کہ جو کچھ اسے پروردگار عالم نے عطا کیا ہے وہ مال راہ خدا میں خرچ کرے۔ تو یہ جو اس کا عمل ہے یہ احسن ہے اور پروردگار عالم اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز کہ وہ شخص کہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس قرآن مجید کا احیاء کرے۔ کیا مطلب کہ یعنی اس قرآن مجید کو وہ آگے سکھائے، پڑھائے، لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائے۔ تو یہ ایک ایسا رشک امیز عمل ہے کہ جس کی اسے جزا ملے گی۔ اور اگلی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی مومن قرآن مجید پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں پروردگار عالم اسے پل صراط پہ ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اور ہر وہ حرف قرآن مجید کا کہ جو اس قاری کے لب سے نکلتا ہے، پروردگار عالم ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ قیامت تک اس قاری کے لیے تسبیح استغفار کرتا رہے۔ اور قاری قرآن جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے حلال کو جانتا ہے، قرآن کے حرام کو جانتا ہے، قرآن کے محکم کو جانتا ہے، قرآن کے متشابہ کو جانتا ہے، فرمایا پروردگار عالم ایسے قاری کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور مولا امیر علیہ السلام سے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وصیت کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تم چاہتی ہو کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو تو اس وقت تم اللہ کے حضور نماز پڑھا کرو، اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہو تو آپ کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کرو۔ تلاوت قرآن کرو گے تو اس میں اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگلی خصوصیت یہ ہے کہ قاریان قرآن جو ہیں بروز معاشر یہ جنتی لوگوں کے سردار قرار پائیں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آیت بھی ہے کہ قرآن مجید کو فقط اور فقط طاہر لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو فقط اور فقط وہی مس کر سکتا ہے جو پاک اور پاکیزہ ہو۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن مجید کو زینت دو۔ اور ایک مقام پہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجدا، کہ جب ابن آدم قرآن مجید پڑھتا ہے اور جب ابن آدم سجدہ والی آیت پہ جاتا ہے، وہ آیت پڑھتا ہے کہ جس آیت کے اندر پروردگار عالم نے سجدہ کو واجب قرار دیا ہے، یہ آیات سجدہ جو ہیں 4 کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور وہ ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور شیطان کہتا ہے وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ، جب مجھے پروردگار عالم کی طرف سے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے یعنی خدا کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میرے حصے میں ابدی جہنم آئی ہے۔ لیکن ابن آدم خوش قسمت ہے کہ جب وہ آیت سجدہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد خدا کے حضور سجدہ بجا لاتا ہے تو اس کے نصیب میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن مجید بروز معاشر خدا کے حضور حاضر ہوگا تو ان لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جو قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو قرآن پڑھا ہوا ہو اور آگے دوسروں کو بھی پڑھاتا ہو، یعنی جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ تم میں سے بہترین بندہ ہے۔ اور ابو امامہ بہلی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن مجید بروز محشر قاریان قرآن کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک اور مقام پہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو تو تم قرآن مجید کی تلاوت ختم کرنے کے بعد دعا مانگا کرو اللہ سے۔ کون سی دعا مانگنی ہے؟ تو اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت اللہ کے حضور دعا مانگو، کیا؟ اللہم ارزقنا حب القرآن، اے اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا فضل القرآن و برکت القرآن، اے اللہ ہمیں قرآن کا فضل اور قرآن کی برکت سے بہرہ مند فرما۔ اور پھر دعا مانگو اللہم ارزقنا نور القرآن و سکینت القرآن، اے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا سکون عطا فرما۔ اللہم ارزقنا شفاء القرآن و رحمت القرآن، اے اللہ ہمیں قرآن کی شفا عطا فرما اور قرآن کی رحمت سے بہرہ مند فرما۔ اور پھر حکم ہے کہ دعا مانگو اللہم ارزقنا منہ العلم والعمل، اے اللہ ہمیں قرآن سے علم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔